وہ عمل جس سے کرنے سے فرشتے دعا کرتے اس میں ایک عمل ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پہ جو درود بھیجتا ہے فرشتے اس کے لیے دعائیں کرتے ہیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو درود بھیجتا ہے، مسند احمد کی روایت ہے جو عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ اس کے راوی اور کہتے ہیں، فرماتے ہیں جس شخص نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک مرتبہ درود پڑھا اللہ تعالیٰ اس کے فرشتے اس پر 70 مرتبہ درود بھیجتے ہیں. جس شخص نے ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود بھیجا اللہ اور اس کے فرشتے 70 مرتبہ درود مطلب بمعنی دعا اس کے لیے 70 مرتبہ دعائیں بھیجتے. پس بندہ اس کو چاہیے تو اس کو کم کرے، چاہے تو زیادہ کرے. اب بندے کے اوپر ہے وہ کتنی دعا چاہتا ہے اور کتنی نہیں. جتنا زیادہ دعا چاہتا ہے اتنا زیادہ درود بھیجے، جتنی کم دعا چاہتا ہے اتنا کم درود بھیج دے. تو اب بندے کے اوپر معاملہ ہے. تو ہمیں چاہیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر بکثرت درود بھیجے، بکثرت جتنا ہو سکتا ہے، اس لیے کہ 70 مرتبہ اللہ اور اس کے فرشتے درود بھیجتے ہیں جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود بھیجتا ہے. آئیے ایک واقعہ سنیے. جو ہے ابی بن کعب جو ہے رضی اللہ عنہ جو ہے وہ فرماتے ہیں، جامع ترمذی میں روایت آتی ہے، وہ ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہو کہا کہ میں نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں بہت زیادہ درود پڑھنا چاہتا ہوں تو آپ میری رہنمائی کریں کہ میں اپنی دعاؤں کے کتنے حصے کو درود پر مشتمل کروں اور کتنے حصے میں اپنے لیے دعا مانگوں. اور پھر انہوں نے کہا اور میں کتنا حصہ مخصوص کروں دعاؤں کے لیے، کتنا حصہ آپ کے لیے. تو آپ نے فرمایا تو جت قدر چاہے اتنا، جتنا پسند کرے کرے. تو انہوں نے فرمایا صحابی نے کیا 1/4 1/4 حصہ میں اپنی دعاؤں کا درود کے لیے مخصوص کر دوں؟ تو آپ نے فرمایا ٹھیک ہے جس قدر تو چاہے، تمہارے لیے تو بہتر ہوگا. تو پھر انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول کیا آدھا میں کروں؟ تو آپ نے کہا تم جس قدر پسند کرو لیکن اگر اس سے زیادہ کرو اور اچھا ہے. پھر انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم 2/3 2/3 میں اگر دعائیں کروں مطلب درود بھیجو اور باقی دعا. تو آپ نے فرمایا تم جس قدر پسند کرو حصہ مخصوص کرو گے لیکن جتنا زیادہ کرو گے تمہارے لیے ٹھیک ہوگا. تو انہوں نے فرمایا کہا اللہ کے رسول میں اپنی دعا کے بجائے صرف آپ پہ درود ہی بھیجتا ہوں. کیونکہ آپ نے پاؤ کہا تو آپ نے کہا زیادہ کرے تو بہتر ہے، میں نے آدھا کہا تو آپ نے کہا زیادہ کرے تو بہتر ہے، میں نے 2/3 کہا تو آپ نے کہا زیادہ کرے تو بہتر ہے. اب میں کیا کرتا ہوں صرف آپ پہ درود بھیجتا ہوں. تو آپ نے فرمایا کہا تو پھر تو تمہارے غموں کی کفایت کی جائے گی. اگر تم نے صرف میرے اوپر درود ہی بھیجا اور دعا اپنے لیے نہیں مانگی تو پھر تو تمہارے غموں کی اللہ کفایت کر جائیں گا، جتنے غم اور پریشان کفایت کر جائیں گی اور گناہوں کو معاف کر دیا جائے گا. تو اس حدیث سے پتہ چلا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم درود بھیجنے سے غموں کی کفایت ہو جاتی ہے، ہر غم اللہ دور کر دیتا ہے اور اللہ تعالیٰ جو ہے ہمیں ہمارے گناہوں کو معاف کرتا ہے. تو ہمیں چاہیے کثرت سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم درود بھیجے. دنیا کا بھی فائدہ اور آخرت کا فائدہ، دعائیں قبول ہو رہی ہے، معافی بھی مل رہی ہے، فرشتے بھی دعا کرے، اللہ بھی درود بھیج رہا ہے. اور 70 مرتبہ ایک بار بھیجو، 70 مرتبہ اللہ اور اس کے فرشتوں. ہم نے جو ہے ذکر کی بات کی تو درود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پڑھنے کا جب معاملہ ہے تو بہت سے لوگ درود طاہر، درود لکی اور بہت سارے درود پڑھتے ہیں. تو سنت سے ثابت شدہ درود کیا ہے؟ تو اس معاملے میں دیکھیے میں کہوں گا سنت سے جو ثابت شدہ درود ہے اس میں سب سے افضل درود جو ہے وہ درود ہے جو آپ اور میں نماز میں پڑھتے ہیں. لیکن اس کے علاوہ بھی اور درود ثابت ہیں. تو لہٰذا آپ کیا کریں، اقبال کیلانی کی بڑی بہترین کتاب ہے درود شریف کے مسائل، وہ کتاب لے لے، بہت چھوٹی کتاب ہے اور تمام ثابت شدہ درود اور پڑھنے کا طریقہ انہوں نے اس میں نقل کر دیا. اب رہا اس سے ہٹ کر جو درود لوگوں نے بنا لیے، درود لکی، درود تاج، درود ماہی، درود گنج العرش اور پتہ نہیں کتنے کتنے ہیں جو آپ کو پاکستانی پنسوریں بڑے عام طور سے مل جائیں گے. یہ تمام درود سنت سے چونکہ ثابت نہیں ہے اس کا پڑھنا بدعت ہے، اور ثابت نہیں ہونا تو دور کی بات ہے، اتنے عجیب قسم کے ہیں کہ خود رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے دعائیں، فریادیں اور حاجت روائی کی جو دعائیں اس اور یہ من مانے. میں آپ کو سوال کرتا ہوں، نبی اللہ رب العزت قرآن میں کہہ رہا ہے کہ نبی پہ درود بھیجو، اس لیے کہ اللہ اور فرشتے اور جو ہے اللہ اور اس کے فرشتے جو نبی پہ درود بھیجتے ہیں انسانوں، تم بھی درود بھیجو. یہ بات اللہ کہہ رہا ہے اور نبی نے درود بتا دیا. تو وہ درود جو نبی نے بتایا وہ بھیجنا افضل ہے یا اپنا من مانا بنایا ہوا درود بھیجنا افضل ہے؟ بتائیے جو نبی نے بتایا. تو لہٰذا یہ درود لکی، ماہی، گنج تاج اور پتہ نہیں کتنے، میں ان کے نام پورے یاد بھی نہیں، جو پاکستانی پنسوریں بڑے آسانی سے مل جائیں گے، کئی صفحات پر مشتمل ہے جو یاد بھی کبھی زندگی بھر نہیں ہو سکتے ہیں. ٹھیک ہے، اور ایک روانی رائمنگ ٹیونس میں پڑھے جاتے ہیں، مطلب ایک قسم کا ایک ٹیون رہتا ہے اس میں آپ پڑھ سکتے ہیں. یہ تمام ثابت نہیں ہے یاد رکھیں، بلکہ اس میں مشرکانہ عقائد ہے، شرک اور بدعت کی باتیں ہیں، رسول سے حاجت روائی، مشکل کشائی کی دعائیں. لہذا جو ثابت شدہ ہے سب سے افضل درود ابراہیم پڑھیے، یہ سب سے بہتر ہے. اس کے علاوہ جو ثابت شدہ آپ کو دیکھنا ہے اقبال کیلانی صاحب کی بڑی بہترین کتاب درود شریف، جو دعائیں قرآنی آتی ہے، جو دعائیں حدیث کی، چونکہ یہ ذکر میں سب سے افضل چیزیں ہیں یاد رکھیں. ٹھیک.
اسی طرح جو ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ مخصوص ذکر بتائے ہیں، میں پورے نہیں رکھوں گا، میں 3 ہی رکھوں گا چونکہ وقت نہیں تھا، لیکن بہت اہم 3 میں نے چن کے رکھے اور جو اتنے آسان ہیں، اتنے عام ہیں، ہم ہمیشہ کر سکتے ہیں انشاءاللہ۔ کم از کم ایک ذکر کی مجلس تھی، ایک ذکر کا درس تھا، اور 3 ذکر تو سیکھ کر جائے تاکہ اس کو زندگی میں لاگو کر لیں تو ہمارے لیے فائدہ مند ثابت ہوں گے۔ آئیے وہ کون سے میں نے 3 ذکر چنے ہیں کہ میں آپ کے سامنے صرف فضائل بیان کرنے میں کتنے اہم اللہ کے ذکر وہ رکھ رہا ہوں، ورنہ بہت سارے اور بھی دعائیں ہیں۔ پہلا جو ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے اور کہتے ہیں ذکر کے تعلق سے اور اس کی اہمیت بتاتے ہیں، اور یہ جو ہے ترغیب و ترہیب میں جو ہے یہ روایت ملتی ہے جو کہ صحیح روایت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اور کہا اور فرمایا، اور حدیث کے الفاظ اس طرح سے فرمایا، آپ نے فرمایا، ارشاد فرمایا کہ جو شخص 10 مرتبہ ان کلمات کو پڑھے، کیا فرمایا؟ جو شخص ان کلمات کو 10 مرتبہ پڑھتا ہے، وہ کلمات کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ کیا ہے؟ کون سے کلمات ہیں؟ بہت آسان ہے، اس کو عام زبان میں چوتھا کلمہ بولتے ہیں۔ اب یہ الگ بات ہے کہ لوگوں نے 1 سے 7 کلمے بنائے، کیسے بنا نہیں پتا، لیکن بہرحال ایک عام سمجھ کے لیے بول رہا ہوں، ٹھیک ہے؟ اول کلمہ، دوم کلمہ، سوم کلمہ، چہارم کلمہ، پنجم تی، چارم ہے، ٹھیک؟ ہندوستان میں 7 کلمے، پہلے ہم جب سیکھتے تھے جب 5 سیکھے تھے ہم نے، لیکن ابھی نئے بچے 7 کلمے سیکھتے ہیں۔ بہرحال تو ان ترتیب میں اگر لیا جائے تو یہ چوتھے میں آتا ہے، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ تو آپ فرماتے اور کہتے ہیں کہ آپ نے فرمایا کہ جو شخص اس کلمے کو 10 مرتبہ پڑھتا ہے، ٹھیک ہے، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، کہ اللہ جو ہے لا الہ، اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، وہ ایک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، ٹھیک ہے، اس کے الفاظ جو ہے لہ الملک ولہ الحمد، اسی کے لیے جو ہے تمام ملکیت ہے اور اسی کے لیے تمام تعریفیں ہیں، وہو علی کل شیء قدیر، اور وہ تمام چیزوں پر قادر ہے، ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، یہ اس کا ترجمہ ہے۔ جو شخص اس کو 10 مرتبہ پڑھتا ہے دن میں، آپ سے فرماتے ہیں اس کا ثواب ایسے ہے گویا اس نے بنی اسماعیل میں سے 4 غلاموں کو آزاد کیا۔ اسماعیل علیہ السلام کی نسل میں سے کتنے لوگوں کو آزاد کیا؟ 4 لوگوں کو۔ اور آپ کو پتا ہے کہ آدم علیہ السلام سے لے کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تک اسماعیل علیہ السلام کی جو نسل کا تذکرہ کیوں آ رہا ہے؟ آدم علیہ السلام سے لے کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تک آپ فرماتے ہیں اس نسل میں کسی نے بھی زنا نہیں کیا، کیونکہ انبیاء جو ہوتے سب سے پاکیزہ نسل میں پیدا ہوتے ہیں، سمجھے؟ مشرک گزرے ہیں وہ ایک الگ چیز ہے، لیکن کوئی جو ہے زنا نہیں کیا، مطلب ولد الزنا یا زنا کی اولاد یا زنا نہیں کیا کسی، اتنی پاکیزہ نسل ہے یہ، آدم علیہ السلام سے لے کر اسماعیل علیہ السلام، اسماعیل علیہ السلام سے لے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک، سمجھ رہے آپ؟ تو کہا اس نے بنی اسماعیل میں سے 4 غلام آزاد کیے۔ غلام آزاد کرنا بہت اجر ثواب کام ہے۔ کیا کرنا ہے آپ کو؟ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء، 10 مرتبہ پڑھنا ہے دن۔ تو کیا کیا آپ نے؟ بنی اسماعیل میں سے 4 غلام آزاد کر دی، صرف 10 مرتبہ کلمے کو پڑھنا ہے۔ کتنے فضائل اندازہ ہے۔ دوسری فضیلت جو ہے ایک اور ذکر کی جو میں آج رکھ رہا ہوں، ویسے بہت ہے لیکن 3 میں نے چنے ہیں صرف۔ دوسری فضیلت والا ذکر ہے جو بہت آسان ہے، ہم سب کر سکتے ہیں، وہ یہ ہے جو کہ ترغیب و تہذیب، اسی میں جو یہ صحیح روایت ہے، بہت مشہور اور معروف روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص نماز کے بعد 33 مرتبہ الحمدللہ، 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ اللہ اکبر کہتا ہے اور آخر میں یہ کہتا ہے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، وہی جو میں نے اس سے پہلے رکھا، تو 33 بار جو ہے اس شخص نے جو ہے الحمدللہ کہا، 33 بار سبحان اللہ کہا، 33 بار اللہ اکبر کہا، اور اس کے آخر میں یہ کہا، چونکہ 33 اور 33 ہو گئے 99 اور آخر میں 100 کی گنتی پوری کر دی، یہ کہہ کر کہ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ تو آپ فرماتے اور کہتے ہیں جب یہ کہتا ہے تو آپ فرماتے ہیں کہ جو ہے اس کا فائدہ یہ ہے تو اس کے سارے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں، گویا اگر اس کے گناہ سمندر کے جھاگ کے برابر بھی ہو تو۔ ایک روایت نے فرمایا یہ پڑھنا غلام آزاد کرنے سے زیادہ بہتر ہے، ایک روایت فرمایا اس کے پڑھنے سے 10 نیکیاں ہر اس پہ ملتے ہیں، مطلب اس کو 1000 نیکیاں ملتی، 100 بار پڑھا نا، 100 پڑھنے پہ اس کو 1000، 10 ہر اس پہ 10 تو 1000 نیکیاں ملتی ہے، 1000 گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ یہ فضائل اتنا آسان ہے نا کہ سارے گناہ حتیٰ کہ سمندر کے جھاگ کے برابر گناہ ہو کتنے کثرت سے سب معاف کر دیا جاتے، صرف ہر نماز کے بعد 33 مرتبہ 33 مرتبہ 33 مرتبہ الحمدللہ سبحان اللہ الحمدللہ اور اللہ اکبر کہہ دے، اس کے سارے گناہ معاف، اور یہ گناہ صغیرہ ہوتے یاد، کبیرہ کے لیے توبہ ضروری ہوتی۔ کتنے فضائل ہیں۔ تیسری چیز جو میں نے جو بہرحال آج کے لیے چنی ہے وہ یہ ہے، اور بہرحال ایک اور ہے، 4 میں نے وہ کیے، تیسری چیز جو چنی ہے وہ بھی بڑی آسان ہے،
بہت آسانی سے ہم کر سکتے ہیں اور سب کو یاد ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اور کہتے ہیں، یہ حدیث جو ہے ترغیب و تہذیب کی ہی آپ نے فرمایا اور کہا، جو شخص ٹھیک ہے یہ پڑھے جو ہے لا حول ولا قوت الا باللہ، حدیث کا الفاظ اس لیے ہے قل لا حول ولا قوت، جو شخص اس کا وظیفہ کرے لا حول ولا قوت الا باللہ فإنہ کنز من کنوز الجنہ، یہ حدیث کے الفاظ ہے قل لا حول ولا قوت الا باللہ فإنہا کنز من کنوز الجنہ، کہ جو شخص لا حول ولا قوت الا باللہ یہ پڑھیں گا تو یہ جنت کے خزانوں میں سے ایک خزانہ ہے۔ جنت کے خزانوں میں سے خزانہ، اس کا معنی کیا ہوتا ہے؟ لا حول، نہ ہم میں صلاحیت ہے نہ ہم میں سمجھ ہے، ولا قوت، نہ ہم میں کوئی چیز کرنے کی طاقت، الا باللہ، سوائے اس کے کہ اللہ ہر چیز پر قادر ہے، اس کی مشیت سے یہ تمام کام ہوتے ہیں۔ آپ نے فرمایا اس کا وظیفہ کرو، اس لیے کہ جنت کے خزانوں میں سے ایک ڈھکا ہوا چھپا ہوا خزانہ ہے، لا حول ولا قوت الا باللہ، اتنا ہی پڑھنا ہے، کبھی بھی آپ پڑھ سکتے عام۔ چوتھا جو ایک حدیث جو صحیح بخاری کی ہے اور صحیح بخاری کی آخری حدیث ہے، لاسٹ حدیث کے الفاظ دیکھیے کیا ہے، کلمتان حبیبتان الی الرحمن، دو کلمے ایسے ہیں جو رحمان کو بڑے پسند ہیں، خفیفتان علی اللسان، بہت آسان ہے انسان کی زبان پہ، بڑے ہلکے ہوتے زبان کے اعتبار سے، ثقیلتان فی المیزان، لیکن بہت وزنی بھاری ہوں گے روز قیامت میزان کے اندر، سبحان اللہ وبحمدہ وسبحان اللہ العظیم، دو کلمے ایسے ہیں جو رحمان کو بڑے پسند ہے، ہونٹوں پر بڑے ہلکے ہیں، میزان میں بڑے بھاری ہے، سبحان اللہ وبحمدہ وسبحان اللہ العظیم، دو ہی کلمے، کس کو یاد نہیں؟ ویسے دیکھا جائے تو آخرت کا سفر یا سفر آخرت ایک بہت بڑا موضوع ہے، بڑا ٹاپک ہے، جو انسان کی موت کے بعد سے شروع ہوتا ہے، پھر اس کے بعد اس کی قبر کی زندگی کا تمام معاملہ ہوتا ہے، پھر اس کے بعد جو ہے برزخ کے اندر اس کے حالات، پھر اس کے بعد اس کا دوبارہ اٹھایا جانا، اور اس کے بعد اور بھی دیگر مرحلے کہ اس کے بعد لوگوں کا جمع ہونا میدان مقام محشر میں، اس کے بعد میزان کا قائم ہونا، لوگوں کے حساب اور کتاب ہونا، اور لوگوں کا بالآخر پھر پل صراط کو پار کرنا اور جنت اور جہنم میں پھر داخل ہونا۔ لیکن انشاءاللہ عزیز، میں اس عنوان کو سمٹتے ہوئے جو آج آپ کے سامنے بات رکھوں گا وہ ہے انسان کا سفر آخرت اور اس کی ابتدا کیسی ہوں گی، مطلب موت کے بعد جو حالات ہوں گے، تو میں آپ کے سامنے ان حالات پہ روشنی ڈالنے کی کوشش کروں گا جو سفر آخرت کا ابتدا، سٹارٹنگ، پہلا مرحلہ کیسے ہوگا، اور اس بات کے تعلق سے یہ بات ہمارے ذہن میں ہو، پہلا مرحلہ انسان کا جیسا ہوگا باقی سارے مراحل اس کے مطابق ہے، اگر یہ آسان رہا تو انشاءاللہ العزیز بعد کے مرحلے بھی آسان ہوں گے، اگر یہ مرحلہ موت اور اس کے بعد کا جو سفر جو ابتدا ہے اگر اس میں کوئی چیز جو ہے مشکل ہو گئی تو یاد رکھیے باقی تمام سفر پھر مشکل ہو جائیں گا۔ عثمان ابن عفان رضی اللہ عنہ کے تعلق سے آتا ہے، آپ جب کسی قبر پر جاتے اور وہاں کھڑے ہوتے تو بہت زار و خطار روتے، اتنا زیادہ روتے کہ آپ کی داڑھی بھیگ جاتی اور آنسو داڑھی سے نیچے ٹپکتے۔ جب لوگ پوچھتے کہ کیا بات ہے آپ قبر پہ اتنا کیوں روتے ہیں تو وہ کہا کرتے تھے میں اس لیے اس پر اتنا روتا ہوں اس لیے کہ جس کے لیے یہ مرحلہ آسان ہو گیا اس کے لیے باقی سارے مراحل، باقی سارے سٹیجز آسان ہیں، اور جس کے لیے یہ مرحلہ مشکل ہو گیا، یہ قبر والی زندگی، موت کے فوراً بعد والی زندگی، تو اس کے لیے باقی سارے مراحل بہت مشکل ہونے والے ہیں، یاد رکھیے۔ تو لہٰذا آخرت کا سفر شروع ہوتا ہے موت سے، تو میں چند باتیں موت کے تعلق سے، پھر یہ سفر کیسے شروع ہوتا ہے اور پھر کیا ہوتا ہے، مختصر سے آپ کے سامنے رکھنے کی جو ہے کوشش کروں گا۔ ہم آگے بڑھتے ہیں۔ انسان جو ہے کچھ سوالات اس کے زندگی کے یا کچھ سوالات ایسے ہیں جس کے جواب کے لیے وہ پریشان ہوتا ہے۔ دین اسلام نے ان سارے سوالات کے جواب دیے، جس میں سے ایک اہم سوال جو انسانیت اپنے آپ سے اور لوگوں سے اور دانشوروں سے اور وہ لوگ جو علم رکھتے تھے ان سے پوچھتی رہی، وہ یہ ہے کہ موت کے بعد کیا ہوگا، موت کے بعد جو آخرت کا سفر شروع ہوگا وہ کیا ہوگا، کہ ہم دوبارہ اٹھائے جائیں گے یا یہ موت کے ساتھ ختم ہو جائیں گا، کوئی حساب کتاب ہے، مطلب بعد میں کچھ بدلہ جزا اور سزا ہے، یا بس جو کچھ کیا بس ہم مٹی میں مل کر معاملہ ختم ہوا۔ لوگ پوچھتے ہیں، اسلام نے اتنا بتفصیل جواب دیا، حالانکہ کوئی انسان مرنے کے بعد آ کر یہ چیزیں نہیں بتا سکتا ہے، لیکن اللہ رب العزت نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بذریعہ وہی اس سفر کی ابتدا کیسی ہوں گی، یہ سفر کے کیسے مرحلے ہوں گے
ہوں گے وہ تمام تفصیلات بتائیے، تاکہ وہ لوگ جو زندہ ہیں، جو ایمان والے ہیں، وہ اس چیز کو جانیں، اس چیز کو سمجھیں، اور سفر آخرت، موت کے بعد جو سفر شروع ہوتا ہے اس کی تیاری وہ اللہ رب العزت نے جو زندگی ابھی عطا کی ہے، جس سے میں اور آپ اور جو لوگ میری بات کو سنیں گے وہ زندہ ہے، وہ گزر رہے ہیں۔ یاد رکھیے اس کے بعد ایک مرحلہ ہے جو آخرت کا سفر ہے، بہت کٹھن سفر ہے، یاد رکھیے بہت سخت سفر ہے، یاد رکھیے اس کی تیاری، اس کا سامان، اس کا توشہ ہمیں اس دنیا میں اچھے اچھے اعمال کر کے جمع کرنا ہے، ورنہ موت کا فرشتہ آ جاتا ہے، جیسے کہ اللہ رب العزت نے سورہ مومنون سورہ نمبر 23 آیت نمبر 99 اور 100 99 اور 100 میں فرمایا اور کہا، جب کسی کی موت کا وقت قریب آتا ہے تو وہ فرشتے جو اسے لینے آتے ہیں وہ کہتا اے فرشتوں تھوڑی مہلت دی جائے، تھوڑی چھوٹ دی جائے، تھوڑا وقفہ دیا جائے، تھوڑا انٹرول دیا جائے، ونس مور ایک اور مجھے چانس دیا جائے، قال رب ارجعوا تاکہ واپس جاؤں، لعلی اعمل صالحا فیما ترک، تاکہ دنیا میں جن کام کے لیے یا جن کاموں کے لیے جو اچھے اعمال کے لیے بھیجا گیا تھا لیکن میں نے کیے نہیں تو میں کیا کروں، جا کر کے آ جاؤں، لہٰذا مجھے ایک چانس دیا جائے۔ تو اللہ فرماتا ہے وہ مرتا ہوا انسان کہتا لعلی اعمل صالحا فیما ترک، تاکہ وہ نیکیاں جو میں چھوڑ آیا ہوں اسے کراؤں۔ کلا، اللہ رب العزت کی طرف سے جواب آتا ہے ہرگز نہیں، بالکل نہیں، انہا کلمۃ هو قائلها، یہ تو تیری ایک بات ہے، ایک جملہ ہے جس کا تو عادی ہے دنیا کے اندر، ومن ورائہم برزخ الی یوم یبعثون، اور اس انسان کے اور دوبارہ اٹھائے جانے تک، مطلب دنیا کے اور اس انسان کے بیچ میں ایک برزخ ہے، ایک آڑ ہے، یاد رکھیے۔ تو اللہ رب العزت نے یہ بات ہمیں بتا دی کہ مرنے والا شخص دنیا میں واپس جا کر نیکی کرنے کے لیے وقفہ، چھوٹ، مہلت اور ایک جو ہے چانس مانگتا ہے، لیکن وہ چانس اللہ نے بیان کر دیا ملنے والا نہیں ہے، اور انسان کہتا ہے ایک موقع دیا جائے میں اچھا بن جاؤں گا۔ یہ انسانی فطرت کو اللہ نے یہاں کھینچا اور کہا ہے کلا انہا کلمۃ ہوا قائلها، ہرگز چانس نہیں ملے گا چونکہ تو عادی تھا اس جملے کا۔ اور سبحان اللہ، اللہ نے کیسی فطرت کی بات کہی ہمارا معاملہ یہی ہے، نمازی بن جاؤ انشاءاللہ اگلے جمعہ سے، ارے دین پر چلنے لگو انشاءاللہ اگلے رمضان سے، پڑھائی اچھی کر لو انشاءاللہ اگلے سیمسٹر سے، کام اچھا کر لو اگلے سیزن سے، تجارت کو بڑھا لو، اگلا موسم دیکھیں گے نا۔ ہر بار ہم چاہتے چانس، ایک اور چانس ملے، اللہ نے کہا کوئی چانس نہیں ملے گا، سفر آخرت شروع ہو گیا ہے، فرشتے آ کر کھڑے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ اب چلنے کا وقت ہے، دنیا سے جانے کا وقت ہے، تمہاری روح نکالنے کا وقت ہے، اور تمہیں چلنا ہے۔ گناہگار، بدکار، منافق، کافر، فاسق، فاجر، جس نے نیکیاں نہیں کی وہ کہہ رہا ہے ایک مہلت دے دو فرشتوں، اللہ سے گزارش کرو۔ جواب آتا ہرگز نہیں، یہ نہیں ہو سکتا، چونکہ تم عادی تھے اس جملے کے، کلمۃ ہوا قائلها، بس تم عادی تھے، کل اور ایک مہلت اور ایک مہلت اور ایک چھوٹ، اگلی بار سے اچھا کروں گا، اگلی بار سے فلاں کروں گا، یہ چھوٹ، یہ ڈیل نہیں ملنے والی۔ اور دنیا کے اور شخص کے بیچ میں ایک برزخ، ایک آڑ ہے، دوبارہ اٹھائے جانے تک، قیامت تک۔ تو لہٰذا سفر آخرت یہاں سے شروع ہوتا ہے۔ جو موت کی گھڑیاں ہیں میرے بھائیوں یہ کب آئیں گی نہ میں جانتا ہوں نہ آپ جانتے ہیں، لہٰذا ہر وقت اپنے آپ کو تیار رکھیں، ہم ایسے اعمال کریں کہ اگر سفر آخرت کے لیے آج گاڑی نکلنے والی ہے، آج ہمیں جانا ہے، آج موت آنے والی ہے، تو اس سے پہلے میری اور آپ کی زبردست تیاری ہو، یاد رکھیے۔ جس طرح سے ہم صحابہ کو دیکھتے ہیں، تابعین اور تبع تابعین کو دیکھتے ہیں، یاد رکھیے۔ تو بہرحال ہم دیکھ رہے تھے کہ اسلاف ہمارے کس طرح سے جو ہے موت کی تیاری کرتے تھے، اور کیوں نہ ہو، اس لیے کہ اللہ رب العزت نے اس سفر کی ابتدا کو اور اس ابتدا کا جو پہلا مرحلہ ہے موت، اس کے تعلق سے بیان کیا کہ اس کی بہت زیادہ سختیاں، یاد رکھیے ہمیں اس کی تیاری اس زندگی میں کرنا ہے کہ پتہ نہیں کب سفر آخرت میرا اور آپ کا شروع ہو جائے، اور اگر ہماری تیاری نہ رہی تو یاد رکھیے مہلت اور چھوٹ نہیں ہے۔ اس لیے کہ اللہ رب العزت نے یہ بات کا تو اعلان کر دیا، اور یہ ایک ایسی بات ہے جس میں دنیا کے کسی مذہب، کسی مسلک، کسی دین، کسی دھرم، کسی کو اختلاف نہیں، انسان کو، لوگوں کو اللہ کے ہونے نہیں ہونے میں، ایک ہے، دو ہے، تین ہے، ہزاروں کروڑوں ہے، ہر چیز میں اختلاف، کون سے نبی اور کون نبی نہیں ہے اس میں اختلاف، ہر چیز میں اختلاف ہے، لیکن ایک چیز ایسی اس پہ لوگ متحد ہیں، متفق اور اتفاق رکھتے ہیں، اور وہ ہے موت۔ موت میں کسی کو اختلاف نہیں کہ موت نہیں آتی ہے، موت سب کو آتی ہے، یاد رکھیے۔ لہٰذا سفر آخرت میں مجھے اور آپ کو سب کو جانا ہے، بس اچھا مسافر وہ ہوں گا جو سفر آخرت شروع کرنے سے پہلے اپنا سامان تیار رکھے، اپنا کھانا اور توشہ تیار رکھے، تاکہ گاڑی کب آئیں گی ہم نہیں جانتے، ہم کھڑے اس مرحلے پر، اچھے اچھے کام کرنا ہے، گاڑی کبھی بھی آ جائیں گی، فرشتے اللہ کی کبھی بھی آ جائیں گے، چلنے کا کہیں گے، سفر آخرت کب شروع ہوگا ہم نہیں جانتے، لیکن اس کی ہمیں تیاری کر کے رکھنا ہے، اس لیے کہ موت ایک ایسی چیز ہے جس میں کسی کو اختلاف نہیں، یاد رکھیے۔ اللہ نے فرمایا کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس کو موت
موت کا مزہ چکنا ہے، مطلب سفر آخرت کبھی بھی شروع ہو سکتا ہے، اس کا کوئی وقت متعین نہیں، یاد رکھیے۔ اور یہ موت سفر آخرت کی جو ابتدا ہوتی ہے بڑی سختیوں کے ساتھ ہوتی ہے، یاد رکھیے، بڑی مشکل کے ساتھ ہوتی ہے۔ یہ مرحلہ بہت آسان مرحلہ نہیں ہے کہ بس یوں ہی ہو جائیں گا، بہت سخت مرحلہ ہے، یاد رکھیے۔ اس کے تعلق سے ہم دیکھتے ہیں شداد بن اوس رضی اللہ عنہ ایک مرتبہ وہ کہتے ہیں اور موت کے لمحے کو ڈیفائن کرتے ہیں، سفر آخرت کی ابتدا کتنی ہولناک ہے اس سے اندازہ ہوتا ہے۔ وہ ڈیفائن کرتے ہیں، وہ بتاتے ہیں کہ موت کی سختیاں کیا ہے، اور فرماتے ہیں کہ موت کا لمحہ دنیا اور آخرت کے تمام ہولناکیوں سے زیادہ ہولناک ہے۔ موت کا لمحہ دنیا اور آخرت کی تمام ہولناکیوں سے زیادہ ہولناک ہے۔ آگے فرماتے اور کہتے ہیں یہ آروں کے چیرنے سے زیادہ خطرناک ہے۔ آرے سے کسی کو چیر جائے کتنی تکلیف ہوتی ہے، آروں کے چیرنے سے زیادہ خطرناک ہے۔ پھر کہتے ہیں قینچیوں کے کاٹنے سے زیادہ خطرناک ہے، کسی زندہ انسان کو قینچی سے کاٹ دیا جائے کتنی تکلیف ہوتی ہے، قینچیوں کے کاٹنے سے زیادہ خطرناک ہے۔ ہڈیوں کے ابالنے سے زیادہ خطرناک ہے، ایک زندہ انسان کو اگر ابال دیا جائے کیسی تکلیف ہوں گی، تو ہڈیوں کے ابالنے سے جو ہے زیادہ تکلیف دے۔ اگر مردہ اٹھ کر جو سختیوں سے وہ گزرتا ہے، سفر آخرت جس تکلیف سے شروع ہوتا ہے، یاد رکھیے اگر بیان کر دے تو وہ کہتے ہیں تم لوگوں کا نیند اور چین اور سکون ختم ہو جائیں گا، تم سکون سے سو نہیں سکتے اور تمہارا سکون ختم ہو جائیں گا۔ اگر کوئی مردہ اٹھ کے بتا دے اس کے ساتھ کیا تکلیف ہوتی ہے، یاد رکھیے۔ اسی طرح ہم دیکھتے ہیں بخاری کی روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جب آخری گھڑیاں تھی، ماں عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے لیے اٹھتے، کھڑے ہونا چاہتے، وضو کرتے اور گر کر بے ہوش ہو جاتے، پھر آپ چہرے پر پانی مارتے، پھر آپ اٹھتے، اٹھنے کے بعد پھر وضو کرتے، پھر نماز کے لیے جانا چاہتے، پھر آپ بے ہوش ہو جاتے ہیں۔ یہ سختیاں تھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو اللہ کی تعریف کرتے جاتے، اور یہود و نصارہ کو اس وقت میں بھی آپ نے بددعائیں دی، اس کے الفاظ ملتے ہیں۔ تو اللہ کی تعریف کہتے اور کہتے سبحان اللہ، موت کے لیے بڑی سختیاں ہیں، موت کے لیے بڑی سختیاں ہیں۔ تو سفر آخرت کسی کے لیے بھی آسان نہ ہوا، یاد رکھیے۔ یہ بہت سخت فیز ہے انسانی لائف کا۔ جس طرح سے انسان پیدا ہوتا ہے تو سختیوں میں پیدا ہوتا ہے، مشقت میں پیدا ہوتا ہے، لیکن موت اس سے بھی خطرناک گھڑی ہے۔ مطلب سفر آخرت اگر شروع ہوتا ہے اس ہولناکی سے تو اس کے آگے کی کیفیتیں کیا ہوں گی، میں سمجھتا ہوں اندازہ ہی لگایا جا سکتا ہے، یاد رکھیے۔ تابعین تبع تابعین سلف صالحین یاد رکھیے موت سے بہت ڈرا کرتے، چونکہ یہ سفر آخرت کا پہلا مرحلہ ہے، بہت سخت مرحلہ ہے۔ جب یہ مرحلہ ایسا ہے آگے کیا ہو سکتا ہے اندازہ ہی لگایا جا سکتا ہے۔ ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ کے تعلق سے آتا ہے، ابن ماجہ کی روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب موت کا تذکرہ کیا اور سفر آخرت کی ابتدا کی باتیں بتائی، کیسی موت، کیسی سختیاں، کیسے سوال جواب، تو ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ کہہ اٹھے اور کہا کاش کہ میں کوئی جھاڑ ہوتا، یہ زیادہ میرے لیے اچھا ہوتا۔ اسی طرح جو ہے کتاب الزہد کے اندر ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی موت کا واقعہ آتا ہے، جب آپ جو ہے موت کے قریب تھے اور انتقال ہونے والا تھا تو رو رہے تھے۔ کسی نے کہا ابو ہریرہ کیا دنیا سے جانے کا غم ہے؟ تو کہا مجھے دنیا سے جانے کا غم نہیں ہے، لیکن میرا معاملہ یہ ہے، اور اپنے تعلق سے بتا رہے ہیں مجھے دنیا چھوڑنے کا غم نہیں ہے، بلکہ غم اس چیز کا ہے راستہ بہت لمبا ہے، سفر طویل ہے، سفر طویل ہے اور زیادہ راہ، راستے کا توشہ بہت کم میں نے باندھا ہے۔ تو گویا اسلاف میں، صحابہ میں ہم دیکھ رہے ہیں وہ کتنا ڈرا کرتے، اس لیے کہ سفر آخرت یہ ایک بہت کٹھن مرحلہ ہے، یاد رکھیے، اور اس کی ابتدائی دیکھیے اتنی کٹھن ہے، یاد رکھیے۔ اور قبر جو کہ ظاہر سے سفر آخرت کی شروعات ہوں گی جب انسان قبر میں ڈال دیا جائے گا، تو سفر آخرت جس سے شروع ہوتا ہے وہ قبر، اس کے تعلق سے صحابہ کے سامنے جب تذکرے آتے ہیں تو وہ رو اٹھتے تھے، یاد رکھیے، اس لیے کہ موت طاق میں لگی ہے انسان کے، اور ہم غافل ہیں، دنیا میں غرق ہو چکے ہیں دنیا کے اعمال اور دنیا کو خوش کرنے کے لیے، اور آخرت بہت کم یاد آتی ہے۔ اور اگر کوئی آخرت یاد بھی دلا دے کچھ گناہ پہ تو لوگ کہتے ہیں نہیں ابھی بھول جاؤ، یہ دنیا ہے، اسے اچھے سے جی لو، انشاءاللہ موت سے قریب پھر کبھی توبہ کر لیں گے۔ اور یاد رکھیے موت ایک ایسی حقیقت ہے، لوگ کہتے ہیں موت کا کیا بھروسہ کبھی بھی آ جائے، میں الٹا کہتا ہوں زندگی کا کیا بھروسہ کبھی بھی چھوڑ کر چلی جائے۔ موت کا بھروسہ ہے 100 سال جیو،
200 साल जियो, 1000 साल जियो, लाख साल जियो, आना है, भरोसा मौत का है, जिंदगी का नहीं, कब साथ छोड़ दे और चले जाए। तो ये मरहला जो मिला है बहुत बेहतरीन और ज़रीन मरहला है। सफ़र आखिर शुरू होने से पहले सफ़र आखिरत का सामान, सफ़र चालू करने से पहले सफ़र के लिए जो तैयारियां इंसान करता है, वैसे सफ़र आखिरत के लिए हमें इस दुनिया में अच्छे अच्छे अमाल करके तैयारी करना है। अब आगे हम बढ़ते हैं। अब इंसान की मौत आ गई, उस सख्तियों वाले मरहले से वो गुजर गया, अब क्या होता है, ये कुछ बातें आपके सामने बयान करूंगा। ठीक ठीक ये बताना कि सफ़र आखिरत की इब्तिदा में इंसान की मरने के बाद क्या होता है, ये मुमकिन नहीं है, क्योंकि कोई मुर्दा उठकर नहीं बताता है क्या हुआ। लेकिन अल्लाह की किताब में, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत में कुछ जो बातें मिलती है, इन बातों को मैं तरतीबवार आपके सामने रख रहा हूँ, क्योंकि रिवायतें मुख्तलिफ है, अहादीस मुख्तलिफ है। कुछ रिवायतें बुखारी की, कोई मुस्लिम की, कोई अबू दाऊद की, कोई तिरमिज़ी की है। लेकिन अगर मैं अलग अलग हदीसें रखूंगा तो शायद उन्वान मुकम्मिल नहीं कर पाऊंगा। तो मैंने इन सब रिवायतों को एक तसलसल दे दिया, कड़ियां जोड़ने की कोशिश की है कि ऐसा 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 हो सकता है, ताकि एक वाक़े की शक्ल में, एक ऑर्डर की शक्ल में कुछ बातें आपके सामने आए। वरना ये तमाम बातें अहादीस से साबित है और कुछ कुरानी आयतें भी इंशाअल्लाह उसके अंदर आएंगी। तो आइए, सफ़र आखिरत की इब्तिदा मौत से हुई, एंट्री हो गई मौत के साथ, इंसान मर गया, मरने के बाद अब क्या होता है वहां से देखते हैं। सफ़र आखिरत की इब्तिदा है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, जब इंसान मर जाता है और अगर वो नेकोकार हो तो होता ये है कि खूबसूरत चेहरे वाले फरिश्ते आते हैं और इंतहाई खुशबूदार कफन उसके लिए लाया जाता है और उसके पास आते हैं, खड़े होते हैं और बशारतें देते हैं, खुशखबरियां सुनाते हैं। उसके रब ने उसके सफर आखिरत के बाद क्या देने का वादा किया है वो रखते हैं। उसकी रूह मचलती है और उसे अच्छे अच्छे नामों से पुकारते हैं, जिन अच्छे अच्छे नामों से वो दुनिया में पुकारा जाता था उसे मुबारकबाद देते हैं और उसको खुशखबरियां सुनाते हैं। जो ही वो रूह खुशखबरियां सुनती है वो मचलने लगती है सफर आखिरत की इब्तिदा के लिए और कहती है, मुझे जल्दी से निकालो, मुझे जल्दी लेकर चलो, ताकि मैं उस चीज को पालूं जो मेरे रब ने सफर आखिरत के बाद मेरे लिए रखी है और जो बशारत तुम लोग दे रहे हो। फिर फरिश्ते उसको खुशबूदार कफन में जो है कफनाते हैं। उसके बाद पहले आसमान की तरफ लेकर चलते हैं। जब पहले आसमान की तरफ लेकर चलते हैं तो पहले आसमान के फरिश्तों को इस रूह की जो नेक थी, जिसका सफर आखिरत शुरू हुआ है, खुशबू आ जाती है और उनको पहले से पता चल जाता है। जब वो आती है रूह, फरिश्ते लेकर आते हैं तो पहले आसमान के फरिश्ते दरवाजे खोलते हैं, आसमान के इस्तकबाल करते हैं और कहते हैं कि मुबारक हो तुमको, अल्लाह ने तुम्हारे लिए इनामात लिखे रखे, आओ जो है ऐसी रूह जिसने नेक अमाल किए। और उस नेक इंसान की रूह को वो कबूल करते हैं, एक्सेप्ट करते हैं, खुशामदीद कहते हैं और उसको बशारतें देते हैं। और वो रूह जो है उस आसमान से लेकर पहले आसमान तक पहुंची है, खोले गए दरवाजे दूसरे आसमान की तरफ जाती है और हर मरहले में, हर आसमान में यही बशारतें दी जाती है और वो खुश होती है और 7वें आसमान तक उसकी रूह ले जाई जाती है। 7वें आसमान तक उसकी रूह ले जाई जाती है। फिर अल्लाह ताला हुक्म देता है, इसे वापस उसी जगह डाल दो, इसलिए कि मैं इसे दोबारा इसी से उठाऊंगा। फिर उस रूह को लाकर कब्र के अंदर डाल दिया जाता है। वो नेक इंसान जब कब्र में डाल दिया जाता है तो डालने के बाद वो नेक इंसान जो कब्र में जो है बैठ जाता है, याद रखिए। और उसके बाद वो मरहला शुरू होता है जो बहुत सख्त मरहला है, वो है सवाल और जवाब का मरहला। मुनकर और नकीर 2 फरिश्ते दाखिल होते हैं। बहुत अंदाजा लगाइए, मिट्टी का घरौंदा है कब्र, ना कोई दिया है, ना कोई लाइट है, ना कोई ऐसे टिमटिमा छोटी सी रोशनी भी मौजूद नहीं है और उस कैफियत में उस मिट्टी के नीचे इंसान दबा हुआ है। दुनिया में छोटे मोटे कीड़े मकोड़ों से लोग डरते हैं। अंदाजा लगाइए, अगर अमाल सही ना किए तो फिर ढेरों मन मिट्टी नीचे दबना है, कोई साथी नहीं, कोई लाइट नहीं, कोई मददगार नहीं और इतनी खौफजदा खौफनाक मुनकर और नकीर जो कब्र मिट्टी को फाड़ते हुए आए। अंदाजा लगाइए, दुनिया में कोई इंसान गुस्से में आ जाए तो हम डर जाते हैं, वो फाड़ते हुए आएंगे और बिजली जैसी आवाज होंगी, लेकिन नेक इंसान आकर उसे उठाएंगे और उठाने के बाद उससे 3 सवाल करेंगे। और पहला सवाल क्या जाएगा, मन रब्बुका, तेरा रब कौन है। नेक इंसान इत्मीनान से बैठेगा और आप फरमाते हैं कि सूरज गुरूब होता दिखाया जाएगा। ये सब गायब की बातें हो रही है। खबर के मामला सफर आखिरत पूरा गायब से मुताल्लिक है। सूरज डूबता हुआ दिखाया जाएगा। वो कहेंगे, फरिश्तों सवालों के जवाब मैं बाद में देता हूँ, असर का वक्त जा रहा है, सूरज डूब रहा है, मैं नमाज पढ़ लेता हूँ। फरिश्ते बताएंगे ये खबर है, यहाँ नमाज की जरूरत नहीं। तो कहेंगे हाँ ठीक है,
कंटिन्यू करो, आगे बात करते हैं। चूंकि वो दुनिया में नेकी का आदी था और बिलखुसूस नमाज का आदी था, लिहाजा खबर में भी जब सूरज को डूबता हुआ देखता है तो कह रहा है कि असर का वक्त जा रहा है, मैं पढ़ लेता हूं। तो अंदाजा लगाइए नमाज के कितने फवायद है। बताया जाएगा नहीं खत्म हो गया, नमाज का सिलसिला नहीं है, अमाल खत्म हो गए, जो हो गए हो गए, अब तुम लिहाजा बैठो और जवाब दो। तो जब पहला सवाल किया जाएगा वो कहेगा मेरा रब अल्लाह है। दूसरा सवाल होगा मन नबीयू का, कौन है तुम्हारे नबी? तो वो जवाब देगा मेरे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। तीसरा सवाल होगा मा दीनू का, दीन क्या है तुम्हारा, किस दीन पर थे दुनिया में? वो कहेगा मेरा दीन इस्लाम था। ये कहने के बाद जब एक नेक इंसान अपने सफर आखिरत के इब्तिदा में जो टेस्ट उसका होगा, जो ओरल उसका लिया जा रहा है, जो वाइवा उसका हो रहा है, उसमें अगर वो राइट आंसर्स देता है इन तीनों क्वेश्चंस के, तो नतीजा ये होगा फरिश्ते सवाल जवाब का सिलसिला खत्म कर देंगे। तीनों जवाब इसने दिया है और एक खिड़की खोली जाएंगी और जहन्नुम बताई जाएंगी और कहा जाएगा ये वो चीज है जिससे तेरे रब ने तुझे बचा लिया। वो बंदा शुक्र अदा करेगा। और एक खिड़की खोली जाएंगी और बताया जाएगा ये तेरा मुकाम है जन्नत में, ये तेरा मुकाम है। वो रूह मचल उठेंगी और वो फरिश्तों से कहेगा नेक इंसान, ऐ फरिश्तों मुझे मोहल्लत दे दो, मैं जाके अपने रिश्तेदारों को बता देता हूँ ये मेरे रब ने नेकियों की वजह से दिया है। फरिश्ते कहेंगे लौटने का चांस, लौटने का जो है कोई जो है इसके अंदर इम्कान नहीं है, लिहाजा तुम इत्मीनान करो। और फिर वो इंसान दुआ करेंगे अल्लाह क़यामत जल्दी कायम कर, क्योंकि वो मुकाम मुझे चाहिए जो बताया गया मेरा वहाँ। और वो कहेंगे क़यामत जल्दी कायम कर अल्लाह, ताकि मैं उठूँ उस रोज़ और सफ़र आखिरत का जो एंड होगा उसमें जो डेस्टिनेशन जो बताया जा रहा है, जो मुझे मिलने वाला है, ये मुझे जल्दी से मिल जाए। और उसके बाद वो जन्नत की खिड़की खुली रहेंगी, उसकी कुछ हवाएं वो महसूस करेगा, एक बेहतरीन बिस्तर उसके लिए बिछाया जाएगा और फरिश्ते कहेंगे ऐ शख्स आराम से इत्मीनान से सो जाओ, तुम्हारा सफर मतलब उसका सफर शुरू हो गया, इत्मीनान से तुम इस पे सो जाओ। और उसको एक दुल्हन की तरह बिस्तर पे सुला दिया जाएगा और उसके बाद वो इत्मीनान से सो जाएगा। अल्लाह की तरफ से हुक्म होगा इसका नाम इल्लीन में नेकोकारों के रजिस्टर के अंदर इंदराज कर दिया जाए, लिख दिया जाए, उसका रजिस्टर में नाम लिख दिया जाएगा नेकोकारों की। आइए इसके बिलमुकाबिल वो इंसान जो गुनाह करता था, मासियत, जुर्म, कुफ्र, शिर्क, निफाक, उसकी जिंदगी उसमें गुजरी, इस शख्स की मौत कैसी आती वो भी देखिए, इसका सफर आखिरत स्टार्ट कैसा होता वो भी देखते हैं हम। अल्लाह रब्बुल इज्जत हम पर रहम करे और हमारी हिफाजत करे। बहुत सख्त सफर है, वैसे मौत की हौलनाकी कितनी खतरनाक थी, लेकिन एक जो गुनाहगार इंसान होता है उसके पास फरिश्ते जब उसकी रूह का वक्त आता है पहले तो कहता मोहलत दी जाए, छूट ढील दी जाए, कहा जाता ढील नहीं है। उसके बाद फरिश्ते जो कि इंतहाई घटिया सूरतों में, बुरी सूरतों में आते हैं और इंतहाई बदबूदार टाट का एक उसके लिए कफन लाते हैं और लाने के बाद कहते हैं कि ऐ मग़ज़ूब रूह, अल्लाह का तुझ पर गज़ब होने वाला है, तूने गुनाह और मासियत किए, निकल, तेरा मुकाम ये। चूंकि जैसा नेक आदमी को बशारत दी जाती है, इसको इसका मुकाम के ताल्लुक से बशारत दी जाती है, निकल तुझे यहां जाना है। और वो गुनाहगार इंसान कहता है कि नहीं, मैं नहीं निकलूंगा। उसकी रूह जिस्म के अंदर जाती है, जब वो रूह अंदर जाती है तो उसी माहौल की, उसी हालत की एक तस्वीर अल्लाह ने बयान की और कहा वन्नाज़ियाति ग़रक़ा, क़स्मन फरिश्तों की जो रूहों को जिस्म में डूब डूब कर गौते लगा लगा कर खींच कर निकालते हैं। चूंकि उसकी रूह बाहर आना नहीं चाहेंगी, वो अंदर जाएंगी और ये फरिश्ते अंदर जा के रूह को निकालेंगे। और इसी बात को अल्लाह रब्बुल इज्जत ने सूरह अनाम सूरह नंबर 6 आयत नंबर 93 में देखिए कैसा बयान किया। अल्लाह फरमाता है ऐ नबी कि अगर तुम देखते जब जालिमों की मौत का वक्त करीब आता है, ठीक है, और वो मौत की झांकनी में जाकर फंसते हैं, सकरात में होते हैं, तो फरिश्ते उनके पास जाते हैं, मलाइकतु बासितु अयदीहिम, और अपने हाथों को बड़ा बड़ा कर खींचते हैं उसकी रूह को, निकल। चूंकि एक नहीं कई फरिश्ते आते, याद रखें, निकल उसको खींचते हैं। अब तुम्हें बताया जाएगा कैसा अजाब तुम्हें मिलता है उन बातों के लिए जो तुम अल्लाह के ताल्लुक से बगैर इल्म के बक दिया करते थे, निकलो बाहर आओ। तो फरिश्ते डूब डूब कर निकालेंगे, फरिश्ते खींच कर निकालेंगे। वो सफर के लिए राजी नहीं होंगी वो रूह, वो अंदर घुसेंगी। फरिश्ते जब निकालेंगे, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया कैसी तकलीफ होंगी उस शख्स को जिसकी रूह, जो गुनाहगार होगा, जैसे एक भेड़ हो, भेड़ समझते ना, शीप, भेड़ हो, उसकी ऊन कितनी गुत्थियां होती है उसमें, वो अगर गीली हो और उस पर कोई कांटेदार छड़ी ले और उसको घुमाए जिसमें बाल अटक जाए और फिर उसको खींच कर निकाले, उस किस्म की शदीद तकलीफ वो महसूस करता है।
اور اس کی جلد جو ہے جیسا نکلتی ہے، تکلیف محسوس کرتا ہے اور تکلیف محسوس کرتا ہے، لیکن اسے فرشتے نکالتے ہیں، بدبودار نہایتی گندے ٹاٹ کے اندر اسے لپیٹتے ہیں، لپیٹنے کے بعد پہلے آسمان پہ لے جاتے ہیں۔ پہلے آسمان کے فرشتے کہتے ہیں اس مغضوب روح کے لیے آسمان کے دروازے نہیں کھولے جائیں گے، واپس چلی جاؤ، اور اس انسان کو فرشتے انتہائی گھٹیا گھٹیا ناموں سے پکاریں گے جس سے دنیا میں چڑھتا تھا اور نفرت کرتا تھا۔ خبر میں آنے کے بعد وہی ہولناکی منکر اور نکیر ظاہر ہوں گے جن کی آواز بجلی کی کڑک جیسی ہوں گی، اور آ کر سوال کریں گے اس سے اور کہیں گے من ربکا، تیرا رب کون تھا؟ کافر کہیں گا ہا لا ادری، مجھے نہیں پتا میرا رب کون تھا، مجھے نہیں پتا، جواب نہیں دے پائیں گا۔ دوسرا سوال ہوگا من نبیکا، نبی کون تھے، تیرا نبی کون ہے؟ کافر کہیں گے ہا لا ادری، مجھے تو نہیں معلوم کون میرے نبی ہے، جواب نہیں دے پائیں گے۔ تیسرا جو سوال ما دینو کا، تیرا دین کیا ہے؟ کافر کہیں گا ہا لا ادری، مجھے اس کا بھی جواب نہیں معلوم۔ اس کے بعد وہ جواب نہیں دے پائیں گا کوئی چیز کا، مطلب تینوں سوالات میں وہ فیل جائیں گا، اور اس کے بعد فرشتے ایک کھڑکی کھولی جائیں گی، جنت دکھائی جائیں گی اور کہا جائیں گا یہ وہ چیز ہے جس سے تو محروم رہا، اور ایک کھڑکی کھولی جائیں گی، جہنم میں اس کا مقام بتایا جائیں گا اور کہا جائے گا یہ وہ مقام ہے جہاں تجھے جانا ہے، اور وہ شخص وہ اس کی روح کہیں گی اے اللہ قیامت تو کبھی قائم مت کر، چونکہ ابھی یہ تکلیف ہے، وہ مقام کتنا سخت ہوگا، ٹھیک ہے، قیامت قائم نہ کر۔ اور ایک آنکھ کا بستر اس کے لیے لایا جائیں گا، آنکھ کا لباس، فائر کا اس کے لیے ایک بستر، آنکھ کا لباس لایا جائیں گا، اور وہ لباس اس کو پہنا دیا جائیں گا، اسے اب آنکھ کے بستر پہ سونا ہے، آنکھ کا لباس پہننا ہے۔ جب اسے لٹایا جائیں گا ایک انتہائی بدصورت قسم کا انسان اس کی خبر میں آئے گا، وہ کہیں گا تم کون ہو؟ وہ کہیں گا میں تیرے اعمال ہوں جو تو دنیا میں کیا کرتا تھا، اللہ کی طرف سے حکم گا، اس کا نام سجین میں، اس کا نام رجسٹر میں اندراج کر لو، رجسٹر میں لکھ لو، سجین میں ان لوگوں کے رجسٹر میں جو گناہ گاروں کا رجسٹر ہے، جو قید خانہ ہے، جو جیل ہے، اس میں اس کا نام لکھ دو، اس کا نام رجسٹر کر لیا جائے گا اس معاملے میں، اور وہ قیامت تک تکلیف کے اندر لیٹنے والا ہے۔ ان مرحلوں پہ تھوڑا غور کیجیے، کیسا عجیب سفر ہے، کیسی خطرناک ابتدا ہے، اور ہماری اس کے لیے کیا تیاری ہے، یہ سوچنا سب سے امپورٹنٹ پوائنٹ ہے، سب سے اہم معاملہ ہے، یہ نقطہ سب سے اہم ہے۔ آج دنیا کی زندگی میں ہم اتنے غرق ہیں کہ ہمیں کچھ نہیں سمجھ میں آتا سوائے مال، دولت، بیوی، بچے، گھر، جائیدادیں، اچھی اچھی گاڑیاں اور اسٹیٹس اور مقام، اس کے علاوہ ہم کچھ نہیں کرنا چاہتے، یاد رکھیے کچھ نہیں کرنا چاہتے ہیں۔ یہ سفر کیسے طے کریں گے؟ اگر آپ ایک سفر کر کے جاتے ہیں کسی دوسرے شہر میں، اور اس ہوٹل کے اندر گدا برابر نہ ہو، روئی برابر بھری نہ ہو، یا پھر گدا اسپیشل ٹیکنالوجی سے اگر بنا ہوا نہ ہو، تو صبح اٹھ کے ہم کہتے ہیں پیٹ ساتھ نہیں دے رہی ہے، آج کام برابر نہیں ہوگا۔ اندازہ لگائیے اس چیز کا جو گناہگار کے ساتھ ہو رہی ہے، آنکھ کا بستر، آنکھ کا لباس، کس قسم کی تکلیف ہے۔ تو یہ سفر آخرت کو ہم معمولی نہ سمجھے، اگر اس کے ابتدائی مرحلے ایسے ہیں تو اگلے مراحل کیسے ہوں گے ہم اندازہ لگا سکتے ہیں، یاد رکھیے۔ تو لہٰذا یہ بد اور نیک کا تھا۔ اب ایک معاملہ یہاں جو ہو رہا ہے، اعمال، اعمال وہ ساتھی ہے جو ساتھی ہمارے ساتھ قبر میں آنے والے ہیں، جس کو ہم سب سے بڑا دشمن سمجھتے ہیں اپنا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تین دوست ہے ایک انسان کے، ایک وہ ساتھی، وہ دوست، وہ فرینڈ ہے جو انسان کے مرتے اس کا ساتھ چھوڑ دیتا ہے، ریلیشن شپ توڑ دیتا ہے۔ سیکنڈ وہ دوست، وہ فرینڈ ہے جو مرنے کے بعد قبرستان تک آتا ہے، اور تیسرا وہ فرینڈ اور دوست ہے جو قبر میں ساتھ آتا ہے۔ پہلا دوست مال و دولت ہے، انسان مرا اور انسان کے مرنے کے ساتھ جائیداد، زمین، دولت، گاڑیاں، بنگلے، گھوڑا، سب وہیں رہ گیا، سب رہ گیا۔ پہلا دوست تو ساتھ چھوڑ دیتا ہے۔ اگلا مرحلہ نیکسٹ فرینڈ کو دیکھتے ہیں۔ دوسرا دوست آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے وہ ہے جو قبرستان تک ساتھ آتا ہے۔ یہ کون ہے معلوم؟ یہ دوست، رشتہ دار، ساتھی، وہ لوگ جو غم مناتے، جو روتے ہیں آپ کے اوپر، جو آپ کی جانے جن کو تکلیف ہوئی ہے وہ ہے، لیکن وہ بھی قبر تک آتے ہیں، اور قبر میں آنے کے بعد کیا ہوتا ہے؟ وہاں آتے، دفناتے اور چلے جاتے ہیں، ہے نا؟ تو مال، دوسرا دوست رشتہ دار، لیکن وہ بھی کچھ ساتھ نہیں دیتے۔ تیسرا فرماتے دوست انسان کا اعمال ہے جو قبر میں ساتھ آ رہے ہیں۔ آگے حدیث کے اندر بات، قبر میں آنے والے اچھے برے اعمال، لیکن کتنی افسوس کی بات ہے، تین دوستوں میں سے میرا سب سے پکا دوست کون ہے اب طے کر لے۔ اور دیکھا یہ جا رہا ہے کہ آج کل ہم لوگوں کا سب سے پکا دوست تیسرا نہیں ہے وہ اعمال، پہلا سب سے پکا دوست مال ہے۔ بھائی مال، اس کے وجہ سے رشتہ داریاں توڑ دی جاتی ہے،
اس کو کمانے کے لیے حلال اور حرام کی تمیز چھوڑ دی جاتی ہے، اس کو کمانے کے لیے سب کچھ کیا جا رہا ہے، اس کو کمانے کے لیے حاصل کرنے کے لیے غبن، تکلیف، ٹھیک ہے، اس کے بعد لوگوں کے حق مارے جا رہے ہیں، اسی کے لیے تو دنیا میں سب کچھ ہو رہا ہے، یاد رکھیے۔ اور یہ سب سے پکا دوست ہے، اسی کی وجہ سے تو ہم نے سنتوں کو ترک کیا، اسی کی وجہ سے تو فرائض کو ہم نے چھوڑا۔ ارے بھائی ظہر کے ٹائم پہ نماز کو چل جائیں گے تو کام کم ہوگا، سیلری کم ہو جائیں گی، لہٰذا 1 گھنٹہ بڑھ جائیں گا نا، اسی کے لیے تو ہم نے نماز فرائض چھوڑے، اسی کے لیے تو جو رشتوں کو جوڑنے کا حکم ہے وہ توڑے کہ رشتے باقی رکھیں گے تو آ جائیں گے کل کو غریب رشتے دار، بولیں گے یہ دو یہ دو یہ دو، کہاں سے لاؤں گا، توڑو رشتے داریاں، چونکہ مال مانگ لیں گے یہ، تو اسی کے لیے تو سب کچھ کیا، اسی کے لیے احکامات چھوڑے اسلام کے، اسی کے لیے فرائض چھوڑے، اسی کے لیے رشتہ داریاں توڑی، اسی کے لیے بغیر حلال و حرام کی تمیز کے، اور میں نے حرام کمایا، رشوت خوری کی، غبن کیا، چوری کی، جو کچھ ہو سکتا ہے کیا، مال حاصل کیا، اور یہ ایسا بے وفا ساتھی ہے، فرسٹ سٹیج میں چھوڑ دیتا ہے، انسان مر کے چلا جاتا ہے، جھگڑا جائیداد کا چلتے رہتا ہے۔ اس کو سب سے پکا ساتھی بنا لیا ہم نے، جبکہ سب سے کچا ہے، یہ سب سے زیادہ بے وفا دوست ہے یہ۔ دوسرا دوست رشتہ دار، کہاں تک آتے ہیں یہ بھی، قبر تک۔ یہ وہی رشتہ دار ہے نا جن کے لیے آپ نے شریعت کو بالائے طاق رکھا، بھائی شادی ایسی کرو، ایسی شادی تھوڑی ہوتی سماج میں، بڑے کیا کہیں گے ہمارے، یہ وہی رشتہ دار ہے نا جن کی وجہ سے سنتوں کو چھوڑا، یہ وہی رشتہ دار ہے نا جن کی وجہ سے ہم نے دین اور اسلام کو چھوڑا۔ ارے بھائی پورے خاندان میں کوئی عمل نہیں کرتا، میں کیسے کروں گا، نام دکھانا ہے سماج میں، آگے بڑھنا ہے، بچوں کی شادیاں وغیرہ ہونا ہے، لہٰذا میں یہ قرآن حدیث اور سنت کی بات نہیں کر سکتا یہاں۔ تو یہ رشتہ جن کے لیے آپ نے اسلام کو چھوڑا، یہ رشتہ دار ہے جس کے لیے آپ نے سب کچھ کیا، اسلام اور شریعت کو بالائے طاق رکھا، سنتوں کی اہمیت کو ہم نے وہ کیا، میں میرا بیٹا ہے اس کے لیے کیسا ہوں گا، یہ کر لیا، میری بیٹی ہے، رشتہ داروں کے لیے یہ اتنے بے وفا ہے، بس قبرستان تک آئیں گے، 2 آنسو بہائیں گے، بیوی ہو تو 4 مہینے 10 دن غم کریں گے، اس کے بعد سب کچھ دنیا کا چلنے لگے گا، کوئی ساتھ نہیں آ رہا مال، کوئی ساتھ نہیں آ رہا خبر میں، ایک بھی رشتہ دار جس کے لیے یہ 2 فرینڈز کے لیے سب کچھ کیا، یہ سب سے بے وفا ہے۔ تیسرا جو دوست ہے جس سے سب سے کم اور ہلکی دوستی اور فرینڈشپ ہے میری اور آپ کی آج، وہ ہے اعمال۔ یہ زندگی میں بھی ساتھ ہے، یہ قبر میں بھی ساتھ ہے، یہ مقام محشر میں ترازو میں بھی تولا جائیں گا، اور انشاءاللہ اللہ کے فضل اور رحم کے بعد یہ وجہ بنے گا جنت میں جانے کی۔ اعمال، اعمال، لیکن اعمال بعد میں، پہلے مال، پھر رشتہ دار کیا بولیں گے، یہی معاملہ ہے نا۔ دیکھیے کوئی کام کرنا ہے، نہیں بھائی اس سے پہلے تو دیکھ لو بزنس پہ کیا فرق آتا، دوسرا رشتہ دار کیا بولیں گے، ارے نہیں تو سنت ہے، رشتہ دار کیا بولیں گے، بھائی سماج میں رہنا ہے نا، اس کے بعد اعمال کا سوچا جائیں گا۔ تو یہ دوست، یہ اعمال جس کو ہم نے سب سے کمزور دوست بنا لیا، اس سے وہ مضبوط دوستی اور رشتہ نہیں رکھا، یہی وہ عمل ہے جو ہر جگہ آنے والا ہے، خبر میں بھی آئیں گا، خبر میں بھی آئیں گا۔ ایک تو مسئلہ حل ہوا۔ دوسرا، سوالات تو کتنے آسان دکھتے ہیں نا، من ربو کا، ربی اللہ، میرا رب اللہ ہے، کتنا آسان جواب ہے۔ من نبیو کا، میرا نبی کون ہے، کتنا آسان جواب، کس کو نہیں پتا کہ نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے ہمارے، آسان۔ ماں دینوں کا، دین کیا تھا تیرا، کتنا آسان ہے دین اسلام، 3 سوال اور 3 الفاظ میں جواب ہے اس کے، اللہ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور اسلام، میں تو یوں ہی دے دوں گا۔ میرے بھائیوں اس بات کو غور سے ہم سنیں اور سمجھے، ان 3 سوالات کا جواب وہی آدمی دے سکتا ہے جس کی زندگی ان تینوں کے مطابق گزری ہو، یاد رکھیے۔ ان 3 سوالات، جس نے اللہ کو واقع میں رب مانا، اس کے ساتھ کبھی شرک نہیں کیا، اس کی توحید پر زندگی گزاری، اس کے احکام کو سنا، اس کے حرام کو حرام جانا، اس کے حلال کو حلال جانا، اس کی اطاعت، اس کی شریعت کی اطاعت کی، اس کی فرمانبرداری میں زندگی گزار دی، اس کی محبت کے لیے دنیا میں سب کچھ کیا، تو وہ کہہ سکیں گا میرا رب اللہ ہے۔ اللہ ایک لفظ ہے نا صرف، کیوں نہیں کہہ سکوں گا، نہیں کہہ سکیں گے جس کی زندگی اس پہ نہیں چلی ہو۔ ہم شرک، کفر، معصیت، احکام کو توڑنا، حرام میں زندگیاں ڈوبی ہوئی ہے، من مانی زندگیاں گزار رہے ہیں، نہیں اللہ تعالیٰ پھر بھی ہم کو یہ نہیں، یہ لفظ نہیں آئیں گا زبان پہ، یاد رکھیے، یہ تو اسی کی زبان پہ آئیں گا جس کی زندگی اللہ کو رب مانتے ہوئے گزری ہو اور اللہ کو رب مانتے ہوئے دنیا سے چلا گیا ہو، یاد رکھیے۔ اور اسی رب کے لیے اس نے لوگوں سے رشتے توڑے، اسی رب کے لیے لوگوں سے اس نے لڑائیاں کی، اسی رب کی خاطر دوستی ہوئی، اسی رب کی خاطر دشمنی ہوئی، اسی کی خاطر حرام کو چھوڑا، اسی خاطر حلال کو کیا۔ اس نے کہا تھا رشتہ داریاں نبھاؤ تو میں نے کر لیا تھا، سب کچھ اللہ کے لیے ہو، وہ کہہ سکیں گے میرا رب اللہ ہے۔ دوسرا، میرا نبی کون ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کتنا آسان ہے، لیکن یہ وہی کہہ سکیں گا جس کی زندگی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع میں گزری ہو،
من مانے ڈھنگ سے زندگی گزارنے والوں کو یہ جواب نہیں ملے گا، اس کا یاد رکھیے۔ جس نے جو سنت کو بالائے طاق رکھا، سنت کیا ہے، کر لیے تو عمل ٹھیک، نہیں کرے تو چلتا، ماحول بنا دیا گیا، یہ سنت پہ عمل کرے تو ٹھیک، نہیں کرے تو چلتا ہے، ایسا کوئی مسئلہ نہیں، اتنا ماحول بنا دیا گیا آج۔ یہ سنتوں کو مذاق سمجھ رہے ہیں، سنتوں کا انکار کرنا فیشن بن چکا ہے آج کل۔ معلوم، ارے یہ حدیث تو میرے پلے نہیں پڑ رہی بھائی، سمجھ میں نہیں آ رہی، رد۔ ارے یہ حدیث تو مجھے سمجھ میں نہیں آ رہی، رد۔ ارے یہ حدیث تو اس کے خلاف دکھ رہی مجھے، رد۔ ارے یہ حدیث میں تو فلاں، رد۔ مطلب تمہاری عقلیں جانچیں گی اب سنت کو؟ سنت کا انکار کیا پوری زندگی، من مانی زندگی گزاری، تو پھر کیا وہ یہ کہہ سکیں گا میرے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے؟ یاد رکھیے، جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کرتا ہے، محبت کا تقاضا اطاعت اور فرمانبرداری، یاد رکھیے، اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے میری سنت سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی، من احب سنتی فمن احبنی، اس نے مجھ سے محبت کی، ومن احبنی کان معی فی الجنہ، اور جس نے مجھ سے محبت کی میرے ساتھ جنت میں ہوگا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں سے محبت کرنا ہے اور اپنی زندگی کو سنتوں کے مطابق ڈھالنا ہے، پھر چاہے میرا سماج اور معاشرہ کچھ بھی بکے میرے بارے میں تو ایسی زندگی جوں گا۔ یہی صحابہ کا طرز تھا، یہی ان کا طریقہ تھا، اسی پہ زندگی گزاری، اور ایک ایک سنت تو کیسے مانتے تھے۔ بہت بڑا واقعہ سنانے کا وقت نہیں ہے، ایک واقعہ سنا تو عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما سفر کو نکلتے، حج کے سفر کو جاتے ہیں، ایک مقام پہ اونٹ رکتے ہیں، دوسرے تابعین سوچتے ہیں چونکہ جو ان کے ساتھ تھے سیکھنا چاہتے تھے، کیوں تو انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حج کیا تھا کہ کیا کیا حج میں ہوتا ہے۔ لوگوں کو لگا شاید عبداللہ اب نماز عصر پڑھیں گے، سب اترے، عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما ایک مقام پہ گئے، وہاں جا کر ایسے بیٹھے جیسے استنجا پیشاب کرنے کو بیٹھتا ہے، وہاں استنجا کے لیے بیٹھے، بیٹھ کر اٹھے۔ لوگوں نے کیا کہ ہم یہاں وضو کر کے نماز نہیں پڑھیں گے، اور آپ نے تو پیشاب بھی نہیں کیا، بس بیٹھ کے آ گئے، تو کہا نہیں، نہ ہم نماز پڑھیں گے نہ ہی عصر کریں گے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، کیونکہ عصر تو اس مقام پہ پڑھی، تو کہا پھر یہاں کیوں رکے ہو؟ تو کہا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ میں حج کے سفر پہ تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہاں استنجا فارغ ہوئے تھے، مجھے آیا تو نہیں تھا، پھر بھی میں بیٹھنا پسند کرتا ہوں یہاں۔ کیسی اتباع ہے، یہ ہے محبت، یہ ہے اطاعت، کہ نہیں سمجھ میں آ رہا ہم کو کیوں نبی نے کیا، بس کیا ہم کر رہے ہیں اس کو، یہ محبت ہے، یہ تھا ان کا عمل۔ سنتوں سے یہ محبت تھی، یاد رکھیے۔ آج ہمارا کیا ہے، سنت تو ہے نا، چلتا ہے، سنت تو ہے نا، دیکھا جائے گا، ارے بھائی سنت ہی ہے نا، فرض تھوڑی ہے، یہ حال ہم نے بنا دیا ہے۔ تو کیا ایسا شخص یہ کہہ سکے کہ ہاں میرے نبی محمد؟ نہیں کہہ سکیں گا، یہ وہی کہیں گا جس کی زندگی عین سنت پر گزری ہو، یا کم از کم گزار نہ سکا ہو تو تڑپ رکھتا تھا شدید کہ اللہ موقع ملے تو میں گزاروں، چونکہ دنیا کے ایسے کئی علاقے ہیں جہاں سنت عمل کرنا مشکل ہی نہیں ناممکن ہوتا ہے، تڑپ رکھا تھا اس نے کم از کم۔ تیسرا سوال کتنا آسان، ما دینوں کا، تیرا دین کیا ہے؟ میرا دین اسلام ہے، کس کو نہیں پتا؟ کس کو نہیں پتا مجمع میں سے؟ سب کو پتا ہے، لیکن یہ جواب اسی کے منہ سے نکلے گا جس کی زندگی اسلام کے مطابق تھی، جس کا پیدا ہونا اسلام کے مطابق تھا، جس کی شادی اسلام کے مطابق تھی، جس کا مرنا اسلام کے مطابق تھا، جس کا اٹھنا اور بیٹھنا اور کھانا اور پینا سارے اعمال اسلام کے مطابق تھے، جس کی شرم حیا لباس سارا اسلام کے مطابق تھا۔ یہاں تو پوری زندگی منمانی، شادی اپنے ڈھنگ سے، میت اپنے ڈھنگ سے، پیدائشی اپنے ڈھنگ سے منمانی کرتے ہیں۔ اسلام تو تب آتا ہے جب جھگڑے کی بات آتی ہے نا، اسلام تو تب آتا ہے جب طلاق کی بات آتی ہے۔ شادی تو منمانے ڈھنگ سے ہوتی ہے، طلاق ہی سنت کے مطابق ہوتی ہے۔ حالت تو یہ ہے، حالت تو یہ ہے۔ پھر ہم بول رہے ہیں ہاں نہیں، ہم تو آسانی جواب دے دیں گے اسلام ہمارا دین تھا، نہیں، یہ الفاظ نہیں آئیں گا میرے بھائی۔ جس کی زندگی ان تین چیزوں پہ تھی، جو واقعی میں اللہ کو رب مانتا تھا، شرک نہیں کیا اس کے ساتھ، جو واقعی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ اپنے لائق اتباع مانتا تھا اور آپ کے طریقے پہ زندگی گزاری، اور جس نے واقعی میں اسلام کو اپنا دین سمجھا اور اس کے مطابق اس کے زندگی کا ہر شعبہ تھا، یاد رکھیے، کم از کم نہ کر سکا تو تڑپ رکھتا تھا، وہی جواب دے پائیں گا۔ کیا جواب دے پائیں گا؟ میرا دین اسلام ہے۔ تین سوال آسان دکھتے ہیں، جواب ہر آدمی نہیں دے پائیں گا جب تک کہ اس کی زندگی اس پہ نہ ہو۔ آگے بڑھتے ہیں۔ صحابہ نے کہا اللہ کے رسول، سفر آخر جاری ہے، کہ اللہ کے رسول یہ جو آپ کہہ رہے ہیں یہ فرشتے آ جائیں گے منکر نکیر، کیا ہولناک سچویشن ہوں گی، خطرناک سچویشن ہوں گی کہ ایک انسان خبر میں اکیلا اور اتنے خطرناک بجلی سے زیادہ تیز کڑکنے والی آواز والے، بڑی بڑی آنکھوں والے، اتنے بڑے دانت والے دو فرشتے آ کے سوال کریں گے، کیسے ہم جواب دے پائیں گے؟ صحابہ کے دیکھیں صحابہ نے کیا سوال کیا، سوال دہراتا ہوں۔ صحابہ نے پوچھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آدمی کے سر پر اگر فرشتہ گز لے کر کھڑا ہو تو اس کا مطلب فرشتہ گز بھی لے کر آئیں، گز سمجھتے نا، لوہے کی راڈ، سلاخ،
تو وہ فرما رہے اللہ کے رسول وہ اگر گز لے کر کھڑا رہیں گا سر پر تو ہم تو مٹی کے بت بن جائیں گے، منہ سے جواب بھی کیسا نکلیں گا اس خطرناک فرشتے کے سامنے، ہے نا؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کلمہ توحید لا الہ الا اللہ کی برکت سے تم جو ہے خبر کے سوالات کے جوابات بھی دوں گے، دنیا بھی تمہاری اور آخرت میں بھی اللہ تمہیں ثابت قدم رکھیں گا۔ اور پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت تلاوت کی جو سورہ ابراہیم سورہ نمبر 14 آیت نمبر 27 1427 ہے، یثبت اللہ الذین آمنوا بالقول الثابت فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ، اللہ تعالیٰ یثبت اللہ الذین آمنوا جما دے گا ایمان والوں کو بقول ثابت ایک مضبوط کلمے کے ذریعے، اور وہ کلمہ کون سا ہے؟ لا الہ الا اللہ، کلمہ توحید، فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ، دنیا کی زندگی میں اور آخرت کی زندگی میں کلمہ توحید کی بنیاد پر ہم جمیں گے۔ تو دنیا میں بھی اگر ہمیں قدم جمانا اپنے کلمہ توحید اور اس کی برکتیں ہوں گی جس کی وجہ سے ہوں گا، اور آخرت کا تو معاملہ کلمہ توحید ہی ہے، لا الہ الا اللہ ہے۔ تو یہ بھی پتہ چل گیا کہ برکت توحید کی کیا ہے، یہ توحید کی برکتوں کی وجہ سے انسان کے سوال و جواب میں آسانی، منکر نکیر سے نہیں ڈرے گا، دنیا اچھی گزارے گا، اور انشاءاللہ العزیز آخرت بھی سے انسان کی اچھی ہوں گی۔ اب آئیے آگے بڑھتے ہیں، خبر میں ایک چوتھا سوال بھی ہوگا، حیرت مت کیجیے، لیکن یہ سوال نہیں ہے، یہ فرشتے پوچھیں گے، پھر سوال کی شکل میں نہیں، تعجب کی شکل میں یا تعریف کی شکل میں۔ وہ کیا چیز ہے؟ اس کے تعلق سے ابو داؤد اور بخاری کی روایت آتی۔ ابو داؤد کی روایت میں ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب بندہ 3 سوالات کے جواب دے دیں گا، مطلب یہ نیک انسان تھا، رائٹ آنسرز دے دیں گا، تو فرشتے اس سے پوچھیں گے اور سوال کریں گے ما یدریک، تجھے ہمارے سوالات کے جواب کیسے آئے؟ بہت امپورٹنٹ ایشو ہے۔ اگر جو لوگ اسٹوڈنٹس ہیں، اسکول کالج جاتے ایگزامز دیتے ہیں، وہ اس بات کو سمجھ سکتے ہیں کہ وائیو میں اگر کوئی کوشچن آنے والا ہے اور وہ کوشچن کا آنسر کہاں ملتا ہے اگر پتہ چل جائے تو کتنی بڑی بات ہوگی نا، وہی بات ہو رہی ہے۔ فرشتے پوچھیں گے پتہ کیسے چلا آپ کو یہ 3 سوالات کے یہ 3 جواب ہے؟ سب سوال کرنے والے تو نیک انسان کیا جواب دیں گا؟ سنیے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، یہ مسند احمد کی روایت کا ایک ٹکڑا ایک حصہ ہے، آپ فرماتے ہیں قرأت کتاب اللہ، میں نے اللہ کی کتاب پڑھی تھی، آمنت بھی، میں اس پر ایمان لایا، وصدقت، اور اس کی تصدیق بھی کی تھی میں نے کہ حق ہے۔ میں نے اللہ کی کتاب پڑھی، ایمان لایا اور تصدیق بھی کی۔ دیکھیے ایمان لانا ایک اور تصدیق کرنا ایک چیز کی، مانتا ہوں میں اس چیز کو، مجھے یقین ہے اس چیز پہ، یقین کیا تھا، لہٰذا مجھے جواب مل گئے۔ تو کہاں ہیں ان 3 سوالوں کے جواب؟ اللہ کی کتاب میں۔ کون سی گائیڈ بک میں ملیں گے آخرت اور آخرت کے سفر کے سوالات کے جواب؟ قرآن میں۔ اس کو پڑھنا ہے، پڑھنا ہے تو صرف یہ نہیں کہ پڑھ لیا الف لام میم ذالک، پڑھنا ہے، تصدیق بھی کرنا ہے نا ایمان کے ساتھ۔ اس کتاب میں کوئی شک نہیں۔ تو جو کتاب کی ابتدا یہ ہو رہی ہے، اکثر کتابوں پہ لکھا ہوتا ہے مصنف کی گزارش، کتاب میں اگر غلطی ہو تو ہمیں بتا دے، اللہ آپ کو جزائے خیر دے گا۔ اس کتاب کی ابتدا میں اللہ کہہ رہا ہے ذالک الکتاب لا ریب فیہ، اس کتاب میں اللہ کی طرف سے میں کوئی شک نہیں ہے، تمہیں کچھ شک و شبہ نہیں کرنا ہے، پڑھو اور صرف عمل کرنا ہے تمہیں۔ ایسی کتاب اتنے پیارے انداز سے شروع ہوتی ہے۔ اس آیت کو اگر سمجھنا ہے نا تو کبھی اہل کتاب کی زندگیوں کو دیکھے تو بہت تسلی ہوتی، کیا کتاب ہے۔ اہل کتاب صرف یہی طے کرتے پریشان ہے، یہ کتاب کا حصہ ہے یا یہ کتاب کا حصہ نہیں ہے، یہ کتاب کا حصہ ہے یا یہ کتاب کا حصہ نہیں ہے۔ ایک زمانے میں یہ کتاب تھی، اگلے زمانے میں رد ہو گئی، ایک زمانے میں یہ تھی، اگلے زمانے میں بولتے یہ موضوع تھی۔ یہ حالت ہے۔ الحمدللہ اس کتاب کو صرف آپ کھول رہے ہیں اور اس میں لکھا ہوا ہے اس کتاب میں کوئی شک نہیں، لیکن جس چیز میں جب شک نہیں ہوتا ہے تو اس کا کیا معنی ہوتا ہے معلوم آپ کو؟ اس کا معنی ہوتا ہے پھر اسے عمل کرنا بھی لازم ہے۔ حکومت نے قانون پاس کیا، قانون اگر حکومت کی طرف سے کوئی شک نہیں ہے تو عمل کرنا لازم ہے۔ ذالک الکتاب لا، قرآن پڑھنا ہے اس کو۔ دیکھیے شروعاتی ہو رہا تو اتنی بہترین بات سے، تو آگے کیا کیا ہوں گے اسباق پتہ نہیں ہے نا، مطلب پڑھتے جائیں گے خزانے پہ خزانے۔ تو کہا میں نے قرآن پڑھا تھا۔ کوشچنز 3 آنسر گائیڈ بک بتا دی گئی کیا ہے۔ اب دوسرا آدمی جو جواب نہیں دے پائیں گا، فرشتے پوچھیں گے کیوں جواب نہیں دے پایا، اور کوئی اچھی بات تو نہیں کریں گے اس سے، کیوں جواب نہیں دے پائے؟ تو وہ کہیں گا لا دریتا ولا تلیتا، مطلب کیوں جواب نہیں دے پائیں؟ تو وہ کہیں گا نہ میں نے قرآن پڑھا نہ سمجھا۔ تو فرشتے کہیں گے تو نے نہ جانا نہ تو نے پڑھا۔ اور ایک فرشتہ، ایک روایت کے مطابق گز لیا ہوا فرشتہ، اور ایک روایت کے مطابق جو صحیح بخاری کی ہے 2 ہتھوڑے لیا ہوا فرشتہ ہوں گا، ہتھوڑے، ٹھیک ہے، گز نہیں ہتھوڑے، ہتھوڑے سمجھتے نا آپ، ہتھوڑا جو ہوتا ہے پتھر توڑنے میں جو استعمال، وہ 2 ہتھوڑے لیں گا، اور جب پوچھیں گا تو نے نہ پڑھا نہ سمجھا، دونوں ہتھوڑوں کو لے کے اس زور سے دونوں کن پٹیوں پہ ماریں گا تو روایت کے اندازہ وہ ایسا چیخیں گا، وہ مردہ اتنے زور سے چلائیں گا کہ زمین و آسمان کی ہر مخلوق سنیں گی اس کی آواز سوائے جن اور انس کو چھوڑ کر، اور اس کا سر
ذرات میں تبدیل ہو جائیں گا، اور یہی عذاب اس کو قیامت تک دوبارہ اٹھنے تک ملنے والا ہے۔ آنکھ کا بستر، آنکھ کا لباس، ہتھوڑوں کا عذاب۔ ایک روایت میں گز کے ہے، گز، وہ گز لے کے کھڑا ہوں گا، اور گز لے کے کھڑا ہوں گا اور اس زور سے ماریں گا، اور یہ گز والے فرشتے اور ہتھوڑے والے فرشتوں کی دونوں کی خصوصیت یہ، دونوں اندھے اور بہرے ہیں، سنتے بھی نہیں ہیں، دیکھتے بھی نہیں ہیں، چاند ذرہ برابر بھی نہیں ہے کہ کچھ وہ کر سکے، نہ سنتے ہیں نہ دیکھتے ہیں کیا ہو رہا ہے، لیکن مارتے ہیں۔ اگر دونوں روایتوں کو ملا لیا جائے تو معنی یہ ہوا، ایک فرشتہ کن پٹیوں پہ مارتا ہے ہتھوڑے سے، اور ایک فرشتہ پیچھے سے کھڑے ہو کر سر پہ مارتا ہے گز۔ دونوں روایتوں کو ملاتی ماں، تو اس گز کے تعلق سے آپ نے فرمایا جب وہ گز اٹھاتا ہے اور مارتا ہے اس کے سر پر، چونکہ سفر آخرت کی تیاری نہیں کر کے آیا تھا، تو وہ گز جب سر پہ پڑتا ہے تو اس کا سر ذرات میں تبدیل ہو جاتا ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تم جانتے ہو یہ گز کے بارے میں کیسی گز ہے وہ جو لوہے کی سلاخ ہے؟ صحابہ نے کہا آپ بتائیے کیسی ہے؟ تو کہا یہ گز ایسی ہے کہ اگر ایک بڑے پہاڑ پر مار دی جائے تو ایک وار سے پورا پہاڑ ذرات، ذرات سمجھتے ہیں نا، ذرات ان پارٹیکلز کو کہتے ہیں جن کو بغیر پھونکے کے خود بخود اڑتے رہتے ہیں انوائرمنٹ کے اندر، ایٹماسفیئر میں، ذرات میں تبدیل ہو جائیں گا۔ اور پھر آپ نے فرمایا یہ گز کتنی وزنی بتاؤں؟ اتنی وزنی ہے کہ سارے انس، آدم علیہ السلام سے لے کر آخری بچہ جو پیدا ہوں گا، اور سارے جن، ابلیس سے لے کر آخری جو جن ہوں گا، سب بھی اگر جمع ہو جائے اور اس گز کو ہلانا چاہے تو ہلا بھی نہیں سکتے ہیں، اتنا ویٹ ہوگا اس ایک گز کا۔ تو کن پٹی پہ ہتھوڑے، سر پہ گز مارا جائیں گا۔ اب اس واقعے سے جو بات پتہ چلی سفر آخرت کے تعلق سے وہ کیا ہے؟ کیا بات پتہ چلی معلوم آپ کو؟ بات یہ پتہ چلی کہ قرآن وہ کتاب ہے جو منکر اور نکیر کے سوالات کے جواب ہم کو دلوا سکتی ہے۔ قرآن وہ گائیڈ بک ہے جس میں قبر کا جو ایگزام اور امتحان ہے اس کے جوابات موجود ہیں۔ سمجھ رہے ہیں بات کو؟ فرسٹ پوائنٹ تو یہ نکلا کہ تو فورتھ جو کوشچن تھا ان کا، اس میں نیک انسان کا جواب اور بد انسان کا جواب ہم سن چکے ہیں۔ دوسرا، جو قرآن پر ایمان جو ہے لائے اور پڑھا وہی قبر کے امتحان میں کامیاب ہو سکتا ہے۔ دوسرا پوائنٹ یہ پتا چلا، قرآن وہ گائیڈ بک ہے جس میں آنسرس ہے۔ دوسرا پتا، جو اس کو پڑھتا ہے، جو اس پر عمل کرتا ہے، اسی کے لیے سفر آخرت ایزی اور آسان ہوتا ہے۔ تیسرا پوائنٹ پتا چلا، کافر اور منافق پر سب سے پہلا فرد جرم جو عائد ہوگا، کافر اور منافق پر سب سے پہلا جو فرد جرم، انڈیویجول کرائم ان پر ثابت ہوگا قبر میں، وہ قرآن کا نہ پڑھنا ہے۔ باقی کچھ نہیں ہو رہا، دیکھیے ابھی شرک نہیں ہو رہا، کچھ نہیں، قرآن کا نہ پڑھنا ہے۔ پہلا فرد جرم قبر میں جو کافر اور منافق پہ عائد ہوگا، فرسٹ کرائم جس کے لیے وہ پنشیبل ہوگا، اس کو پنشمنٹ دی جائیں گی، وہ کیا ہوگا؟ قرآن کا نہ پڑھنا اور نہ سمجھنا۔ پتا چلا تیسرا پوائنٹ۔ چوتھا پوائنٹ کیا پتا چلا اس حدیث سے؟ وہ یہ، قرآن پڑھنے اور سمجھنے کے لیے اللہ نے ہمیں کیا دی ہے؟ عقل۔ اسی لیے جب اس کا صحیح استعمال نہیں ہوا تو ہتھوڑا اسی پہ پڑ رہا ہے، کنپٹی پہ ہتھوڑے مارے جا رہے ہیں، سر پر ہتھوڑا مارا جا رہا ہے۔ کیوں؟ تو قرآن اسی لیے ہے کہ قرآن مطلب اللہ نے جو عقل دی ہے وہ اسی لیے دی ہے کہ اس عقل کو اللہ کی کتاب کو پڑھنے اور سمجھنے میں مسلمان تو لگا دے۔ اے انسان، اے کافر، اے منافق، تجھے جو اللہ نے عقل دی تھی، تو نے اللہ کی کتاب کو نہیں سمجھا، دین حق کو نہیں سمجھا، تو فرد جرم ثابت ہو رہا ہے، مارا اسی کنپٹیوں اور جو ہے سر پہ مارا جا رہا ہے۔ پتا چلا عقل اللہ نے اللہ کی کتاب کو پڑھنے، سمجھنے اور اس پہ عمل کرنے کے لیے دیے، اس کی پلاننگ کرنے کے لیے دیے۔ لیکن کتنی افسوس کی بات ہے، اللہ کی کتاب کا جب معاملہ آتا ہے، میرا اور آپ کا حال یہ کہ ہم لوگ اس کو کتنا ایزی لیتے ہیں۔ میں آپ کو کیا کہوں، میں نے ایسے حالات دیکھے ہیں کہ ایک مجمع ہے، اس مجمع میں اگر کوئی یہ پوچھ لے کہ کتنے انبیاء کے نام قرآن میں ہے، کتنے انبیاء کے نام قرآن میں ہے، تو میں سمجھتا ہوں رائٹ آنسر پانے کے لیے تکلیف اور مشقت سے گزرنا پڑے گا کہ کتنے انبیاء کے نام ہیں۔ میں تو یہ بھی کہتا ہوں کہ قرآن سے اتنی دوری ہماری کہ کوئی یہ پوچھ لے نا کہ کتنے سورے ہیں قرآن میں، تو ویریس فیگرز آپ کے سامنے آئیں گے، 256، 255، 112، 113، 100، جس نے جہاں تک پڑھا اس کو لگا وہاں تک سورے، بس سمجھے آپ بات کو؟ آنسر نہیں پتا کہ اللہ کی کتاب میں کتنے جو ہے سورے ہیں۔ اگر میں یہ کہوں اللہ کی کتاب آخرت کا سلیبس اور گائیڈ بک ہے تو اس کے چیپٹرز کتنے اتنا تو معلوم ہونا چاہیے نا، ہے نا؟ ماشاءاللہ ایسے لوگ اس مجمع میں اور جو مجھے سنیں گے وہ سن رہے ہیں، جنہوں نے ڈگریاں،
डिग्रियां, ग्रेजुएशन, मल्टीपल ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, मल्टीपल टाइम पोस्ट ग्रेजुएशन, डॉक्टरेट, पोस्ट डॉक्टरेट, डबल डॉक्टरेट, ट्रिपल डॉक्टरेट, रिसर्च, जूनियर साइंटिस्ट, सीनियर साइंटिस्ट, ये अलखाब, ये अल्लामा, वो सर, सब कुछ किया, लेकिन अल्लाह की किताब के 114 चैप्टर पे रिसर्च तो दूर की बात है, इसको तर्जुमे से भी नहीं पढ़ा आज तक। ये सिलेबस पे तो रिसर्च ही रिसर्च है, लेकिन पढ़ा ही नहीं होगा। अंबिया के नाम पूछ लिया नहीं पता होंगे, लेकिन हाँ अगर ये पूछ लिया जाए कि आप ये बता सकते हैं कि इंडियन टीम में कितने लोग हैं, हाँ माशाल्लाह ये टीम में इतने लोग हैं, वो टीम में कितने लोग हैं, फलां जो गेम खेलती है इतने लोग हैं, अच्छा ये टीम ने 2000 में जो वर्ल्ड कप खेला था कितने थे, उसमें ये इतने थे, ये खेलने वाले थे और इतने लोग बैठे हुए थे, मतलब सिटिंग प्लेयर्स थे। उसके बाद 2004 में ये हुआ, 8 में ये हुआ, 12 में ये हुआ, 16 में अभी होने वाला, ये तय हो रहा, उनको सब पता है। सिलेबस का मामला ले, 8th की केमिस्ट्री की बुक के अंदर इतने सब्जेक्ट थे, ये था पेपर 1 पेपर 2, फर्स्ट के अंदर 12 चैप्टर्स थे, सेकंड में 12 चैप्टर्स थे, चैप्टर नंबर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 9th में ऐसा हुआ 14 चैप्टर्स थे, 14 इसमें चैप्टर नंबर 1 2 3 4 पूरे 28 याद है। 10th का ये हाल था, 11th में ये पढ़ा, 12th में ये पढ़ा, ग्रेजुएशन ये पढ़ रहा हूं, सब पता है, लेकिन कुरान के कितने चैप्टर्स हैं? नहीं मुझे तो मालूम है। अगर मालूम है तो अगर मैं कहूं नाम बताइए 114 की क्या है, 10 गिना दीजिए, 20 गिना दीजिए, नहीं वो नहीं हो सकता, लेकिन 114 इतना मालूम। हालत ये है।